الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں دلیل عقلی کے اوپر اللہ پاک نے مزید روشنی ڈالی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کے اللہ پاک نے جوڑے پیدا کیے اور کشتیاں اور چوپائے ان کو تمہارے لیے سواریاں بنایا، ان کے اوپر تم سوار ہوتے ہو اور تم ان کی پیٹھوں پر مطمئن ہو کر جب بیٹھو تو پھر اللہ کی نعمت کو یاد کیا کرو، اور جب تم ان کے اوپر بیٹھو تو اپنی زبان سے اللہ کی پاکیاں بیان کیا کرو اور زبان سے کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا عَلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ مشرکین کے اوپر اب زجر ہے۔ یہ کل بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے ہوئی، اب مزید تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ مشرکین کے اوپر زجر ہے اور مزید اس کے علاوہ یہ ان پر شکوہ بھی ہے، کیونکہ گزشتہ آیات میں ایک دلیل گزری ہے جو اعترافی دلیل کہلائی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ کو اللہ پاک نے سوال کیا تھا کہ میرے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو یہ کیا کہیں گے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ یہ اعتراف کروایا ان سے مشرکین مکہ سے دلیل عقلی کا، اور اس کے بعد اسی دلیل کے اوپر اللہ پاک نے مزید اور بیان فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ بچھونا بنایا ہے۔ اور پھر مزید اللہ نے روشنی ڈالی، اللہ نے فرمایا صرف بچھونا ہی نہیں بلکہ اس زمین کے اندر ہم نے تمہارے لیے رستے بھی بنائے ہیں تاکہ تم آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ پھر اللہ پاک نے مزید روشنی بیان فرمائی، پہلے زمین کو دکھایا، اب اللہ پاک نے انسان کو آسمان کی طرف متوجہ کیا کہ آسمان کو بھی دیکھو کہ اس آسمان سے جو ہم پانی اتارتے ہیں، بارش برساتے ہیں ماپ کر اندازے سے، اس پانی کے ذریعے ہم مردہ شہر کو کیا کر دیتے ہیں؟ زندہ کر دیتے ہیں۔ کذالک تخرجون، اور ہماری کاریگری دیکھو، جس طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح کل قیامت والے دن بھی ہم تمہیں کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ پھر اللہ پاک نے مزید روشنی ڈالی، والذی خلق الازواج کلھا، وہی وہ ذات ہے جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کے کیا بنائے ہیں؟ جوڑے بنائے ہیں، اور تمہارے لیے کشتیوں کو، چوپایوں کو کیا بنا لیا؟ تمہارے لیے سواریاں بنایا ہے، ان کے اوپر تم مطمئن ہو کر سوار ہوتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ اس ساری دلیل کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر چیز کا کرنے والا صرف کون ہے؟ ہر چیز کا خالق صرف کون ہے؟ ہاں، یہ اللہ پاک نے یہ دلیل بیان فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مشرکین کے اوپر ہوگا شکوہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر چیز کا کرنے والا میں ہوں، ہر چیز کو بنانے والا میں ہوں،
ہر چیز کو حد کمال تک پہنچانے والا میں ہوں، ہر چیز کی قسمت کی ڈور میرے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی یہ مشرکین مکہ کیا کر رہے ہیں؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، پھر بھی اللہ کی ذات اور صفات میں اس کی مخلوق کو اس کا کیا بنا رہے ہیں؟ شریک بنا رہے ہیں، جز بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ جز بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشرکین پر اللہ پاک نے کیا بنایا ہے؟ یہ شکوہ کیا ہے۔ اب چونکہ آگے اللہ پاک مشرکین مکہ کے شرک کو بیان کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں، متصرف، مختار، کارساز سمجھتے ہیں ان فرشتوں کو۔ اللہ نے فرمایا اس کے بندوں سے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، اور کر دیا انہوں نے لہو واسطے اس کے، یعنی اللہ کے، من عبادہ اس کے بندوں سے، جزءا کیا کر دیا؟ حصہ، جز۔ ٹھیک ہے، ہاں ایک بات یہاں سے سمجھنی ہے، یہ ہاں عبادی ہی، اللہ کے لیے سب کے سب بندے ہی ہیں ہم، فرشتے ہیں، انسان ہیں، انبیاء، یہ سب اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سب اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ عاجز ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس کے بندہ بھی اور اس کے رسول پر، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کا بندہ اور اس کا رسول، رسول جو ہوتے ہیں اللہ کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ عبد ہی ہوا کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ کیونکہ ساری مخلوق اللہ کے آگے کیا ہے؟ عاجز ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، سمجھ آئی ہے؟ اچھا، جزء، یہ ولد کو جز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، ولد مطلب بیٹا۔ ٹھیک ہے، جز ولد کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی؟ جز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مراد اس سے ہوتا ہے نائب، قائم مقام۔ ٹھیک ہے، حقیقی ولد مراد نہیں ہے اس میں۔ یہ غالباً میں پیچھے بھی اس مسئلے کے اوپر بحث کرایا ہوں کہ یہود و نصارہ جو کہتے تھے نا کہ اللہ پاک کے یہ بیٹا ہے، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اس سے مراد حقیقی ولد نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر قرآن پاک نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، کئی جگہوں پر، اور آئندہ بھی آپ پڑھیں گے، پیچھے کئی صورتوں کے اندر یہ مضمون آیا۔ وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ رحمان نے کیا بنا لیا؟ بیٹا۔ کیا بنا لیا؟ بیٹا بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اتخاذ ولد، بیٹا بنا لینا، یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے شادی کی، پھر حقوق زوجیت کو ادا کیا، اور پھر کیا ہوا؟ بیٹا ہوا عیسیٰ علیہ السلام۔ نا، دیکھو بیٹا ہونا اور بیٹا بنا لینا دونوں میں فرق ہے، اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کیا بنا لیا ہے؟ اتخذ مطلب بنا لینا۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ دوسری بات یہ سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی خواہشات کو رد نہیں کرتا، باپ اپنے بیٹی کی خواہشات کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک ان سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ تو جو ہم ان کے سامنے گزارشات رکھتے ہیں، خواہشات رکھتے ہیں، یہ اللہ سے کیا کروا کے دیتے ہیں؟ پوری کروا کے دیتے ہیں، اور اللہ ان کی خواہشات کو، ان کی سفارشات کو رد نہیں کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ہاں، یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ یہ اللہ پاک نے حقیقی بیٹا ہے یا اللہ پاک نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو کیا کر لیا؟ بیٹا بنا لیا ہے۔ قرآن پاک جو مرضی آیت قرآن پاک کے آپ کھول لو، اس کے اندر آپ کو یہی نظر آئے گا، وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ اتخذ کا لفظ آپ کو ملے گا کہ اللہ نے بیٹا کیا کر لیا؟ بنا لیا ہے۔
تو وہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اب یہ اسی کا یہی مراد ہے کہ اتخذ، ٹھیک ہے. اب اس کا ایک یہ مطلب ہے، جز کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا بنا لیا اللہ نے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جز کا مطلب ہے برابر، ہمسر. جز کا مطلب کیا ہے؟ برابر یا دوسرا ہمسر. امام قتادہ ہے، تابعی ہیں بہت بڑے، انہوں نے مانا کیا جز سے معبود غیر اللہ مراد ہے. جز سے کیا مراد ہے؟ معبود غیر اللہ. اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لینا، وہ کیا ہے؟ اللہ نے تعبیر کیا جزء سے تعبیر کیا ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو حاصل یہ کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مشرکین اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. اس اعتراف کے باوجود یہ مشرکین اللہ کے بندوں میں سے اس کا یہ کیا بنا رہے ہیں؟ شریک بنا رہے ہیں، نائب بنا رہے ہیں، قائم مقام بنا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں بیٹا بنانے کی، میں مختار کل ہوں. جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، جس نے اتنی بڑی زمین بنا دی، اس کو شریک بنانے کی، بیٹا بنانے کی، نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے اس کو؟ یا اللہ پاک سے یہ کائنات کا نظام سنبھالا نہیں جا رہا؟ اللہ پاک نے کچھ نظام اپنے کسی مخلوق کے سپرد کر دیا، کسی نبی کے سپرد یا کسی ولی کے سپرد کر دیا. قرآن کی کوئی آیت سے انسان ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ پاک نے کچھ انتظام کائنات کا بزرگوں کے یا نبیوں کے سپرد کر دیا؟ نہیں. اس کے مد مقابل آپ کو یہی بات ملے گی کہ اللہ پاک نے کائنات کا نظام چلانے میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا ہے. میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آخری آیت ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. فرما دو میرے پیغمبر ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہت کو کہتے ہیں. لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت کے اندر اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ بادشاہت کے اندر کسی کو اپنا شریک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. سمجھ آ گئی؟ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ اس کا کوئی دوست ہے، ولی ہے، من الذل، بوجہ کمزوری کے. سمجھ آئی ہے؟ بوجہ کمزوری کے، کہ اللہ کو کسی جگہ پر کمزوری آ گئی اور اللہ پاک نے کسی اپنے دوست کے ساتھ، دوست سے مدد طلب کر لی. کیونکہ جو ہار جاتا ہے، جو کمزور ہو جاتا ہے، جو ضعف کا شکار ہو جاتا ہے، وہاں اس کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ دوسرے کے مدد کی ضرورت پڑتی ہے، دوست کے مدد کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ پاک کا کوئی دوست نہیں ہے کہ بوجہ کمزوری کے کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور سب سے بڑی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ بڑائیاں ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، میرے پیغمبر فرما دو ساری تعریفیں ہی اللہ پاک کے لیے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نہ بادشاہت کے اندر شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ بوجہ کمزوری کے کسی کو اپنا مددگار بناتا ہے، دوست بناتا ہے. ساری بڑائیاں، ساری طاقتیں، ساری قوتیں صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ پاک کے لیے ہیں. سمجھ؟ جو کمزور ہو جائے، جو کمزور ہو جائے وہ تعریف کے قابل ہے نہیں ہے. سمجھے؟ تو اللہ کمزور ہوتا ہے نہیں. تو ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں پھر؟ اللہ پاک کے لیے ہے. ٹھیک ہے. شریک وہ بناتا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ کاروبار میں شریک کرتے ہیں کہ آدھا تو سنبھال لے، آدھا میں، آدھی سلطنت تو، آدھی تو میں سنبھال لیتا ہوں، بادشاہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
یہ کائنات کا خالق میں، مالک میں، رازق میں، داتا میں، ہر چیز کی قسمت کو، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا میں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا میں، حد کمال تک پہنچانے والا میں، تربیت کرنے والا میں، پالن ہار میں، پرورش کرنے والا میں، مجھے شریک بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا ان الانسان لکفور مبین، اللہ نے فرمایا بے شک انسان البتہ سری نہ شکرا ہے۔ اگر یہاں پہ میں مانا کروں بے شک ایسا انسان البتہ سری نہ شکرا ہے، یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہر انسان تو اللہ کا شریک نہیں بنا رہا نا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، ان الانسان بے شک ایسا انسان کیا ہے البتہ سری نہ شکرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہایت ہی نہ شکرا، اس کی ناشکری جو ہے بالکل واضح ہے کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، زمین و آسمان کا خالق کا مالک ہے، اس مالک کو، اس خالق کو اس کی ذات میں، صفات میں یہ وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے، یہ اس کی ناشکری کیا ہے بالکل واضح ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ کہ بھئی سب کچھ جو اللہ کر سکتا ہے، جو ہمارے سانسوں کا مالک ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کو وہ دیکھ رہا ہے، جس کی صفت ہے انہو بصیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میں تمہارے عمل سے کیا ہوں، واقف ہوں، جس کی صفت ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان جو مرضی کر رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے، چاہے وہ نیکی ہے رائی کے دانے کے برابر ہے یا اس سے بھی چھوٹی، یا کوئی برائی ہے رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ جس کی یہ صفت ہو، جس کی یہ صفت ہو، اس خالق کائنات کی صفات میں اس کی مخلوق کو شریک کرنا، اس کی مخلوق کو شریک کرنا، یہ انسان کی کیا ناشکری بالکل واضح نہیں ہے؟ اور ناشکری کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک، تو یہاں کافر انسان، مشرک انسان مراد ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں جی، ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، اب اللہ پاک نے یہ مزید وہی زجر بیان فرما، وہی شکوہ اللہ پاک کر رہے ہیں۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، آیا بنا لیا اللہ نے کچھ اس سے، آیا بنا لیا اللہ نے، ام اتخذ مطلب آیا بنا لیا اللہ پاک نے کچھ اس سے، یخلق جو پیدا کرتا ہے، بناتن بیٹیاں، ٹھیک ہے؟ اب یہ مشرکین مکہ ہیں جی، یہاں بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور چن لیا تمہیں ساتھ بیٹوں کے، چن لیا تمہیں ساتھ بیٹوں کے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ پاک نے مشرکین کے ایک خیال کی اوپر تعجب اور حیرانگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ پیچھے بھی یہ مضمون گزرا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ظالموں کہ اللہ نے اپنے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے کیا چن لیے؟ بیٹے چن لیے ہیں۔ اپنے لیے اللہ پاک نے بیٹیوں کو مختص کر لیا اور تمہارے لیے بیٹوں کو مختص کر لیا۔ یہ ان کی جہالت اور سرکشی کے اوپر کیا ہے؟ تعجب، حیرانگی کا اظہار ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اللہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کی ہے کہ جسے مشرکین مکہ خود نہایت ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھو، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب خبر دی جاتی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خبر دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ اس چیز کے جو ساتھ، اس چیز کے جو وہ ٹھہراتا ہے، یا ضربہ کا مطلب کرتا ہے، للرحمانی واسطے رحمان کے، مثلاً مثال، مطلب بیٹیاں، ٹھیک ہے؟ تو جو وہ رحمان کے لیے بیٹیاں تسلیم کرتا ہے، مماثل قرار دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب ان کو خبر دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودن، سارا دن رہتا ہے منہ اس کا کالا، سمجھ آئی؟ سیاہ رہتا ہے، وَهُوَ کظیم، دو ترجمے اس کے، اور وہ چپ چپ رہتا ہے، یا دوسرا ترجمہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے،
ٹھیک ہے، دل ہی دل میں گھٹ رہا ہے. یہ اللہ پاک نے اب ان کی ایک مزید حماقت اور جہالت کو واضح کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، تم کیا کہتے ہو کہ اللہ پاک نے اپنے لیے بیٹیاں چن لی اور تمہارے لیے بیٹے، حالانکہ بیٹی کو تو تم بڑا ذلیل اور حقیر سمجھتے ہو نا. کیونکہ عرب کے معاشرے کے اندر مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، بیٹی کو دفنا دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، زمین بوس زندہ. ٹھیک ہے، کوئی قدر نہیں تھی عورت کی. اور آج بھی بچی جو پیدا ہوتی ہے تو کوئی قدر نہیں ہوتی اس کی، تو اس کے ساتھ بھی معاملہ اسی سے ملتا جلتا ہی کیا جاتا ہے. کہیں آپ اخبارات کے اندر خبر پڑھیں گے ہسپتال کے اندر ہی چھوڑ کے آگے بچی کو. ٹھیک ہے، عورت کو گھر لے آئے، بیٹی کو گھر لے آئے، لیکن وہ جو بچی پیدا ہوئی تھی ہسپتال کے اندر لوارثوں کی طرح پڑی. حتیٰ کہ یہاں تک بھی خبر آئی ہے سننے کے اندر کہ کوڑا کرکٹ میں سے بچیاں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک معاف فرمائے. جب قرآن سے دوری ہوتی ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوتی ہے، تو پھر وہی جہالت والا جو دور تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور جاتا، پھر وہی جنم لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کے دور کے اوپر کون سا نسخہ استعمال کیا تھا پتہ ہے کسی کو؟ قرآن پاک والا نسخہ استعمال ہوا تھا. یہی قانون استعمال ہوا تھا. اگر آج معاشرے کے اندر اس قانون کو رائج نہیں نہ کرو گے تو جتنا مرضی لوگ کہہ لیں ترقی یافتہ دور ہے، پڑھا لکھا دور ہے، پڑھا لکھا دور ہے یہ کوئی ترقی یافتہ دور ہے؟ جہالت والی دور جاہلیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کون سا گناہ اس وقت کا ایسا ہے جو آج رائج نہیں ہے؟ زنا، ظلم و ستم، جبر، سود، رشوت، بہتان، عورتوں پر ظلم کرنا. اور مشرکین وہ کتوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، تصویر بنانے کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. کون سا گناہ آج رائج نہیں ہے؟ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا نہیں آج یہ گناہ. اور جو ساس ہوتی ہے نا، ساس ہسپتال کے اندر جاتے ہیں، جب بچی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں شکر ہے جان بچ گئی. آج کل یہ جملہ نکلتا ہے، شکر ہے جان بچ گئی کڑی دی، اے نہیں مر گئی کتے دے نال ہی. اس طرح بکواسات کی جاتی ہیں. حالانکہ بچی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اللہ پاک کے حکم کے اوپر زبان درازی کرنا یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کیا قرار دیا؟ سچی بتانا، بولو سچی. یہ آج کا انسان اس خدا کی رحمت کو اپنے لیے زحمت سمجھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اسلام سے دوری، قرآن سے دوری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دوری ہے، اور خدا کی رحمت کے اوپر زبان درازی کرنا، اس کے حکم کے اوپر راضی نہ رہنا، اور یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ معاف فرمائے. پتہ نہیں کون کون سے الفاظ وہاں پہ بولے جاتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے. اور سچی بات بتاؤں آپ کو، ماں باپ کو جتنی محبت، جتنا پیار بیٹی سے ملتا ہے بیٹے سے نہیں ملتا. اسی طرح ہے، جتنی محبت اور جتنا پیار بیٹی سے ملتا ہے بیٹے سے، وہی بیٹے ہیں نا. 3-4 بیٹوں کے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے ماں باپ کو. وہی بیٹے ہیں جب شادیاں کروا کے وہ بوڑھے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں. وہی بیٹے ہیں. اور وہی بیٹیاں ہوتی ہیں جو اس وقت رو رہی ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اور وہ اپنے گھروں میں جگہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. وہی جاہلیت کا جو دور ہے نا آج وہ تازہ ہو رہا ہے، تازہ ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھتے جا رہے ہیں ہم بہت زیادہ. پچھلی ساری قوموں کے گناہ تو اس کے اندر پائے جا رہے ہیں. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ترقی یافتہ دور ہے، پڑھا لکھا دور ہے، خاک پڑھا لکھا دور ہے یہ.
خاک ترقی یافتہ دور ہے. کسی کو سکون نہیں ہے, کسی کو چین نصیب نہیں ہے, کسی کو سکھ کا سانس نہیں لینا آ رہا, مہنگائی کا زور بڑھتا جا رہا ہے. خاک ترقی یافتہ دور ہے یہ. جہالت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے جہالت کا؟ کہ خدا کے قانون سے دوری, اس قانون کے اوپر عمل نہ کرنا کیا ہے؟ جہالت ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُ الْكِتَابَ. کیا کہتا ہے قرآن؟ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں. سورۃ بقرہ ہے, یہودیوں کو مخاطب. ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. امیون کا مطلب کیا ہے؟ اب کرو ترجمہ. ان پڑھ. کتاب سے مراد کیا ہے؟ لا یعلمون الکتاب. یہودیوں کا خطاب ہے نا وہاں پہ, میں اس حساب سے سمجھا. تورات مدابت ہے, تورات یعنی جو اللہ کی کتاب سے دور ہے وہ کیا ہے؟ جاہل ہے, ان پڑھ ہے. خدا کے قانون سے دور ہے وہ کیا ہے؟ جاہل ہے, ان پڑھ ہے. اور جو آج قرآن سے دور ہے اور 1000 ڈگریاں بھی حاصل کر لے, کیا اس کو پڑھا لکھا کہیں گے ہم؟ پرلے درجے کا وہ جاہل شمار ہوگا. جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا, ہم اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار رہا, نفرتیں کر رہا ہے, ہم اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں ترقی یافتہ انسان ہے, بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے. ہم اس کے بارے میں یہ رکھتے ہیں, سوچ سمجھ اس کے بارے میں یہ رکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے قانون پر عمل کرنا وہ اپنے لیے دشوار سمجھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا, اس کے رستے پہ چلنا اپنے لیے دشوار سمجھتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار ہے, بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے, بڑا پڑھا لکھا انسان ہے, بڑا ترقی یافتہ انسان ہے. یہ ہماری سوچ بن چکی ہے آج. کہاں تک جائیں؟ اور قرآن کیا نظریہ دیتا ہے کہ اصل پڑھا لکھا کون ہے؟ جس کو اپنے خدا کی پہچان ہے, جو خدا کے قانون کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورۃ جمعہ ہے اور ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. اللہ پاک مشرکین مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, کہ وہی وہ ذات ہے جس نے فی الامیین ان پڑھوں کے اندر بعث رسولا منہم, کس کو بھیجا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے, ان پڑھوں کے اندر بھیجا ہے. اب مجھے سچی بات بتاؤ, مشرکین مکہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی مہذب قوم سمجھتے تھے. زبان کے اعتبار سے نا, اس وقت زبان کے اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھتے تھے روئے زمین کے اوپر جس قدر ہماری زبان فصاحت و بلاغت کے اندر مشہور ہے, دوسروں کی زبان ہے ہی نہیں. اجمی کی زبان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جانوروں کی زبان ہے. یہ عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں تھیں وہ کہتے تھے یہ جانوروں کی زبان ہے, اصل زبان ہماری ہے. اپنے آپ کو وہ ترقی یافتہ سمجھتے تھے. اپنے آپ کو تجارت کے اوپر ان کو بڑا اعتماد تھا, مان تھا, اور جتنے بھی ان کے گندے گندے کردار تھے نا اس کے اوپر ان کو بڑا اعتماد تھا, اور وہ سمجھتے تھے ہم ترقی یافتہ ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے وہ ترقی یافتہ تھے. اگر وہ ترقی یافتہ تھے تو اللہ نے رسول کیوں بھیجا؟ اگر وہ پڑھے لکھے تھے تو اللہ نے ان کو ان پڑھ کیوں کہا؟ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, تعلیم یافتہ تھے, دنیا کی تعلیمات تھیں ان کے پاس, اس دور کے لحاظ سے ہر چیز کی تعلیم تھی ان کے پاس. کوئی ان سے جنگ کرنا چاہتا نا تو سوچ سمجھ کے کرتا تھا, بہادر سمجھتے تھے ان کو, طاقتور قوم سمجھتے. لیکن پھر بھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فی الامیین, ان پڑھوں کے اندر اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے. کس لحاظ سے ان کو ان پڑھ کہا گیا ہے؟ وحی کے لحاظ سے. ان کے پاس وحی نہیں آئی تھی, کسی آسمانی کتاب کے اوپر ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا, ایمان ہی نہیں تھا, کسی آسمانی کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے, یہ پڑھا ہی نہیں تھا انہوں نے, نہ تورات کے بارے میں, نہ زبور, نہ انجیل, جانتے ہی نہیں تھے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ویلومی, ان پڑھوں کے اندر اللہ پاک نے کیا بھیجا؟ رسول. اور آج ہم پڑھا لکھا کس کو کہتے ہیں؟ جو چند انگریزی کے لفظ ہمارے سامنے بول دے اور پینٹ کوٹ پہن لے, گلے میں پٹا پہن لے,
اور پاؤں کے اندر وہ چونچ والا بوٹ پہن لے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ پڑھا لکھا ہمارے سامنے بڑا مہذب انسان کھڑا ہے ہمارے سامنے۔ سچی بات بتانا، ایک طرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں اور ایک طرف یہ پینٹ کوٹ والا پتلون والا کھڑا ہو، کس کو کہو گے پھر پڑھا لکھا؟ آج کا معاشرہ میں ایک مثال سے تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، وہاں کیا کہو گے؟ اور میرے پیغمبر کا لباس تو فقیرانہ تھا نا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، فقیرانہ تھا۔ کدھر جا رہے ہیں ہم مسلمان؟ کدھر چلے جا رہے ہیں ہم مسلمان؟ کہاں گئی ہماری سوچیں؟ کہاں گئے ہمارے نظریات؟ کہاں گئے ہمارے احساسات؟ کیا ہوتے تھے اور کیا بن گئے ہم مسلمان؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ کس ڈگر کے اوپر، کس روش کے اوپر، کس رستے کے اوپر چل گئے اور ہم نے اپنی سوچ کو کیا بنا لیا آج؟ نہ ہمیں اپنے اسلام کا پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے اسلام کے اوپر چل بھی رہے ہیں یا نہیں، نہ ہمارے اپنے دین کے بارے میں پتا ہمارے دین سبق کیا دے رہا ہے ہمیں، کون سی سوچ دیتا ہے، کون سی غور و فکر دیتا ہے، ہمیں نہیں پتا کسی۔ تو وہ جو جاہلیت کا دور تھا نا، وہ آج ہے۔ سارا جتنے مرضی گناہ دور جاہلیت کے پڑھ کے دیکھو، اس دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور جاہلیت۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے نا اور قرآن پاک کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو عام کیا، قرآن کی تعلیم کو عام کیا اور دعوت و تبلیغ لوگوں کو یہ سلسلہ شروع کیا، لوگوں نے پھر آگے شروع کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد یہ کیوں کہا جا رہا ہے سب سے بہترین زمانہ؟ کہ کون سا نظام نافذ ہو چکا تھا؟ اسلام کا نظام نافذ ہو چکا تھا، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ میرا زمانہ ہے۔ آج تو قرآن کی کوئی بات نہیں سنتا، حدیث کی کوئی بات نہیں سنتا، رسول کا کوئی نام نہیں سننے کے لیے تیار، اور کیا کہا جاتا ہے؟ ترقی یافتہ دور ہے جی، ترقی یافتہ پڑھا لکھا دور ہے جی۔ کوئی پڑھا لکھا دور نہیں ہے، یہ جہالت پھر شروع ہو چکی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے ہر جگہ۔ جو اس وقت گناہ رائج تھے اس سے آج گناہ ڈبل گناہ رائج ہو چکے ہیں، اور اس کے اوپر اترایا جاتا ہے اور خوش ہویا جاتا ہے ان گناہوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مشرکین، تم کیا کہتے ہو؟ جس چیز کو تم حقیر اور ذلیل سمجھتے ہو، بیٹیوں کو، وہ میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تسلیم کرتے ہو تم کہ اللہ نے بیٹیاں بنا اور اپنے لیے کیا کر لیے؟ بیٹے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ اپنی حالت تو دیکھو نا، کہ جب تمہیں کسی بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے نا، تمہارے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، تو تم سارا دن گھر ہی نہیں داخل ہوتے، سارا دن تمہارا منہ کالا اور سیاہ رہتا ہے اس وقت، اور چپ رہتے ہو، دل ہی دل میں تم کیا ہوتے ہو؟ گھٹتے رہتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتاؤ، یہ ہے کہ نہیں آج یہ کام؟ بیٹی کی خوشخبری ہو تو کس طرح منہ بنایا جاتا ہے؟ بن جاتا ہے نا۔ اکثریت آج بھی یہی ہے، اکثریت یہی ہے آج۔ بیٹے کی خوشخبری ہو تو پورے محلے کو بتایا جاتا ہے، مسجد میں اعلان کروایا جاتا ہے فلانے دے گھر منڈا ہویا، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں، اور جب بیٹی ہو تو کوئی خوشی نہیں، بس اس وقت غمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ غمی ہوتی ہے، بالکل، اللہ دی مرضی، اللہ دے حکم، اللہ کی قضا، اللہ کا فیصلہ، صحیح بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اچھی سوچ کا مالک بنائے ہم سب کو۔ ہاں آگے دیکھیں جی، اَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ پاک نے ایک عجیب بات بیان فرمائی، ہم مشرکین کے قول کی مزید قباحت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے، مزید اور قباحت بیان کی ہے۔ کہا نا انہوں نے کہ فرشتے اللہ کی کیا ہے؟ بیٹیاں، اور اپنے لیے بیٹے۔ اللہ فرما رہے ہیں اَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ،
اور ایسا انسان جو پرورش کیا جائے، یونشا، جو پرورش کیا جائے، نشو نما پاتا ہے، فی الحلیتی، بیچ زیورات کے. دوسرا ترجمہ حلیاتی کا یہ بھی ہوا ہے، سنگھار کے، زیب و زینت کے. ایک اور ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے گہنے کے. گہنوں میں یعنی گہنے جو زیورات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہار موتی ہوتے ہیں، اس کے اندر جس انسان کی پرورش ہوئی. ایک دوسری وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ بیچ بحث و مباحثہ کے نہیں ہے، صاف گو، جھگڑوں میں نہیں ہے، صاف گو. کچھ سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی؟ سمجھو بات، تمہید سمجھو بات کی میری، پھر آگے میں بات سمجھاتا ہوں. اللہ پاک نے انسان کو دو طرح کی تلوار دی ہے. کتنی؟ دو طرح کی. ایک میدانی تلوار ہے اور ایک ہے لسانی تلوار. ایک تلوار میدانی ہے اور ایک میدانی تلوار کے لوہے کی دھات انسان ہاتھ میں پکڑ کے سر قلم کرتا ہے، یہ میدانی تلوار ہے. دوسری تلوار جو انسان کو اللہ نے دیا، لسانی زبان کی تلوار ہے. اس کے ذریعے انسان بحث و مباحثہ کر کے، دلائل پیش کر کے، وہ تلوار یہ جو ہے زبان کی تلوار ہے، وہ کیا کر دیتا ہے، میدان کو جیت لیتا ہے. دو تلواریں ہیں انسان کی. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا عورت کے پاس نہ سیف میدانی ہے نہ سیف لسانی، نہ میدان کی تلوار ہے عورت کے پاس، نہ زبان کی تلوار ہے. ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہے، میں اس کا بعد میں جواب دوں گا، لیکن پہلے تمہید میری سمجھ لو پوری بات قرآن کے مطابق، پھر میں اس کا جواب دوں گا. نہ میدان کی تلوار ہے اس کے ہاتھ میں، نہ اس کے پاس زبان کی تلوار ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وہ تو ساری زندگی کس میں پل رہی ہے، فی الحلیاتی، سنگھار میں، گھروں میں رہ رہی ہے، اپنے زیب و زینت میں رہ رہی ہے، زیورات میں پل رہی ہے. ایک تو یہ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا، یہ یہاں سے ایک اور بات سمجھ لو، قدرتی بات ہے، جو انسان ناز و نیم میں، نخرے میں پلتا ہے نا، وہ لڑ نہیں سکتا. سمجھ آئیے؟ وہ لڑ نہیں سکتا. ہمیشہ لڑتا وہی ہے جو خشک روٹی کھاتا ہے، بوسیدہ لباس پہنتا ہے، کم تر لباس پہنتا ہے، ناز و نخرے میں نہ پلا ہو، ایسا انسان میدان میں جا کے لڑتا ہے. یہ دیکھتے نہیں ہیں آج ہمارے جو بچے ہیں، یہ ممی ڈیڈی بن چکے ہیں، ان کو تھپڑ مار دو گھر میں جا کے، باپ کو بلا کے محلے میں پورا شور اکٹھا کر دیتے ہیں. حالانکہ پہلے بچے کیا ہوتے تھے، اگر لڑائی ہوتی تھی نا، گھر میں نہیں بتاتے تھے. اگر ایک اس کو پڑتی تھی، پکڑ کے 10 اس کو لگاتا تھا، اور گھر نہیں بتاتے، دونوں ہی نہیں بتاتے تھے. دونوں ہی کیا تھے، وہ ناز و نخرے میں نہیں پلے ہوتے تھے، اور اب ناز و نخرے میں سب پلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی دکان والا تھوڑی سی ڈانٹ بھی کر دے تو اس کے اوپر بھی وہی کھڑے ہو کے رونا دھونا شروع کر دینا. جو ناز و نخرے میں پلتا ہے نا، وہ لڑ نہیں سکتا کبھی بھی، وہ بس روتا ہی ہے ہر جگہ. اسی طرح آپ اگر عورت کو کہو جا بھی میدان میں جا کے لڑے گی؟ کبھی نہیں. کیوں؟ عورت کا کام ہی لڑنا نہیں ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے فطرت نہیں رکھی لڑنے کی. ٹھیک ہے. تو فی الحلیاتی، زیورات کے اندر کیا ہوتی ہے، بناؤ سنگار میں وہ پلی ہوتی ہے. میدانی تلوار عورت کے پاس نہیں ہے. اچھا جی. اب اللہ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. دوسری بات ہے یہ، دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ لڑائی جھگڑے میں وہ اپنے مدعا پر، جو اس نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے، اس کو دلائل سے وہ بیچاری ثابت بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتی، کوئی واضح برہان نہیں پیش کر سکتی، اپنے دلیل موقف کو ثابت نہیں کر سکتی. یہ اس کی عقلی اور ذہنی نقصان ہے، اس کے لیے عقلی اور ذہنی نقصان کی علامت ہے اس کے لیے. یہ آوا من ینشأ فی الحلیۃ، اس کے اندر اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے. عورت ضعیف ہے، لڑ نہیں سکتی. کس کے اندر پلی ہے؟ زیب و زینت کے اندر پلی ہے. اس کے اندر اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے. اور وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یہ ان کی عقلی اور ذہنی نقصان کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین جو کہہ رہے ہیں بات کہ اللہ نے اپنے لیے کس کو چن لیا، بیٹیوں کو، کس قدر
توہین آمیز جملہ ہے، کس قدر گستاخانہ جملہ ہے، کس قدر کبھی جملہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمزور جنس کی نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ اللہ پاک کی طرف کر دیا، اور اسے خدا کا نائب اور متصرف بنا کے رکھ دیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ عورت کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ وہ لڑ سکتی ہے، میدانی تلوار ہے، نہ اس کے پاس لسانی تلوار ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ایسی کمزور چیز کو اس کی نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ اللہ پاک کی طرف، کہ اللہ نے ان کو بیٹیاں بنا لیا، اللہ نے ان کو کیا بنا لیا؟ نائب بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، متصرف بنا دیا۔ تو اس آیت میں ذرا غور کریں، یہ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے قول باطل کی کیا ہے، اللہ پاک نے مزید وضاحت بیان کی ہے، قباحت بیان کی ہے کہ ان ظالموں نے کمزور چیز کو اللہ کا کیا بنا دیا ہے؟ نائب بنا دیا، قائم مقام بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فی الحلیاتی او من ینشأ فی الحلیاتی، اس کے اندر اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے زیور کا استعمال کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، موافق شرع کے آرائش کے طریقوں اختیار کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت یہ زیورات کا استعمال کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی علماء فرماتے ہیں زیب و زینت کے اندر وہ عورت اتنی انہماک نہ رکھے کہ صبح و شام ہی وہ اس کے اندر لگی رہے، زیب و زینت کے اندر اتنا بھی انہماک نہ ہو کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، غفلت اختیار کرے اور صبح و شام اسی چیز کے اندر لگی ہوئی ہے، شیشے کے آگے کھڑی ہوئی ہے، بس منہ دیکھ رہی ہے اپنا، بناؤ سنگار کے اندر ہی لگے ہو، کوئی اس کو دنیا جہان کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے گھر کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کی عقل کی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ جو عورت ہر وقت کس کے اندر لگی ہوئی ہے؟ زیب و زینت کے اندر، بناؤ سنگار کے اندر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسری بات اللہ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ عورت بحث و مباحثہ میں بھی قوت بیان نہیں رکھتی۔ اب مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی جو اکثریت ہوتی ہے نا، اب دیکھو اکثریت جو ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ جو عورت کے دل کے اندر بات ہوتی ہے، مثلا معافی ضمیر جو بات رکھتی ہے، وہ اس کو قوت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ، بھئی جس طرح مرد اپنی بات کو ثابت کر سکتا ہے، اس طرح عورت کے اندر یہ بات نہیں ہے، اس کے اندر یہ قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ عورت اپنے موقف کو دلیل کے ذریعے، برہان کے ذریعے کیا کر سکے؟ ثابت کر۔ اکثریت عورتوں کی کیا ہے اسی طرح ہے، اور حکم جو لگایا جاتا ہے نا وہ اکثریت پر لگایا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ جو بولنے کے اندر مالک ہو، سلیقہ ہو اس کو گفتار کا، تو مرد سے بھی آگے بڑھ جائے، تو ایسی عورت اگر ہو تو اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ یہ جو قرآن پاک نے بیان کیا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ عورت جھگڑے کے اندر اپنا موقف ثابت نہیں کر سکتی، یہ اکثریت کے اعتبار سے کہا ہے، کل کے اعتبار سے نہیں کہا کہ سارے جہان کی عورتیں ہی اسی طرح ہوتی ہیں، نہیں۔ اور عربی کا ایک ضابطہ ہے، قانون ہے لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثر کا حکم جو ہوتا ہے وہ کل پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اکثر کا حکم کس پہ لگایا جاتا ہے؟ کل پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے جو بات کی ہے نا، اکثر کی بات کی ہے۔ کس کی بات کی ہے؟ اکثر کی بات کی ہے۔ اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، ٹھیک ہے۔ وگرنہ عورتیں جو ہیں، میں یہ بات جو ہو رہی ہے نا، یہ باہر کی بیان ہو رہی ہے کہ میدان کی عورت ماہر نہیں ہے، باہر جا کے عورت ماہر نہیں۔ ہاں، عورت گھر کے اندر جتنا مرضی لڑ رہی ہے الگ بات ہے، خامد کے سامنے لڑتی ہے، ٹھیک ہے، زبان چر 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 چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ اس کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ سطح کی بات کی ہے، یہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ غیر مردوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ عورتیں بولتی بھی ہیں زیادہ تو وہ اس آیت کے کیا ہے؟ منافی نہیں ہے۔ یہ اکثریت کا ہوئے، اکثر عورتوں کے اندر یہی بات پائی جاتی ہے کہ وہ بناؤ سنگار کے اندر پلی ہوتی ہیں، اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ لڑ نہیں سکتی، میدان کی ماہر نہیں ہوتی، تو اپنے دعوے کو، اپنے موقف کو وہ ثابت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا ایک ایسی کمزور چیز کو اللہ کی طرف کیا کر دیا؟ منسوب کر دیا، کہ اللہ نے اس کو کیا بنا دیا؟ اپنا متصرف بنا لیا، نائب بنا لیا، قائم مقام بنا لیا۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ یہ باہر یہ کاشف بھائی ہیں جی، یہ انشاءاللہ یہ کچھ 2-3 دنوں تک عمرے پہ جا رہے ہیں، تو بطور شکر کے انہوں نے کچھ اہتمام کیا کلاس والوں کے لیے۔ دسترخوان پہ تشریف لے جائیں سارے۔